کیا ہے؟ ظاہر وہی چیز ہوتی ہے جو انسان کے ذہن و دل میں دماغ میں موجود ہوتی ہے، اسی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو نبی تک یہ پیغام پہلے آ چکا تھا، اب اللہ کہہ رہا کہ قل لا اسألکم، کہ سوا اس کے آپ کچھ نہیں، کہہ دیجئے آپ وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے وحی کی شکل میں ہماری طرف سے پہنچا گیا، آپ اس کو ظاہر کر دیجئے۔ تو یہ جو اعلان ہوا ہے، یہ حکم جو ہوا ہے، یہ دور پیغمبر اسلام میں ماننا پڑے گا۔ اعلان نبوت کے بعد جب قرآن کی آیتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو اس درمیان میں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ بالکل ابتدائی حصے میں نہیں ہے قرآن کے، اور نہ اختتامی حصے میں ہے، بلکہ درمیانی حصے میں یہ آیت پائی جاتی ہے۔ تو اعلان نبوت کے بعد احکامات شریعہ کے نزول کے ساتھ ساتھ درمیان میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ کہا گیا یعنی کہ اب وہ لوگ کہ جو اسلام لا چکے، جو اقرار کر چکے کہ ہم مسلمان ہیں اور جیسا نبی نے منوایا ویسا مان چکے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا نبی ہوں اور اللہ واحد و یکتا ہے، یہ ساری چیزوں کے قبول کرنے کے بعد یعنی کہ وہ لوگ کہ جو مکمل طور پر دین الہی پر گامزن ہیں، اب ان سے مخاطبت ہے۔ اب یعنی مسلمان ہونے سے پہلے والوں کے لیے نہیں ہے اور کسی کے بس مخصوص ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا۔ دین کو قبول کیا اسی لیے تو کہا کہ آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے، یہ کہہ دیجئے سوا اس کے کہ آپ کے قربا سے مودت و محبت اختیار کی جائے۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں، یہ ہوا بھی اس لیے کہ ہر آیت کے جو نزول کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ایک شان نزول، ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس کہ کس شان سے آیت نازل ہوئی، کیا واقعہ رونما ہوا۔ تو میں تفصیلی واقعہ تو نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ یہ بات طے ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد جب مدینے میں پیغمبر کا قیام ہوا اور مختلف عرب کے حصے سے لوگ آ کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو جن میں مہاجرین بھی تھے، کچھ مسافرین بھی تھے، اور جو غزوات ہوا کرتے تھے، چھوٹی موٹی بڑی جنگیں ہوتی تھی تو ان میں جو قیدی بنا کر لائے جاتے تھے وہ لوگ بھی ہوتے تھے۔ ان سب کی ذمہ داری ہوتی تھی نبی کی کہ ان کے کھانے پینے رہنے ٹھہرنے کا انتظام کیا جائے۔ تو اور پھر یہی بات ہے کہ پیغمبر کا یہ بہت ہی مخصوص حکم تھا تمام اپنے اصحاب کو کہ یہ جو لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں اور جو قیدی بالخصوص بنا کے لائے گئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے۔ پیغمبر کا کردار ایسا تھا کہ ان کے کھانے پینے میں کوئی زحمت نہ ہو اور ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ وہ سبکی محسوس کریں، بے عزتی محسوس کریں، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ رہا جائے۔ اور ان لوگوں میں جو اس زمانے کے پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، قابل ہوتے تھے، تو ان سے یہ معاہدہ کر لیا گیا تھا کہ ایک قیدی، اور یہ جو لوگ تھے مدینے میں جن میں جو ان پڑھ تھے، جو پڑھنا نہیں جانتے، ان کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے ان کو۔ تو اس طرح پیغمبر اسلام نے جو اپنی سیرت اور کردار پیش کیا، تو اس سے بھی وہ آنے والوں میں جو مسلمان نہیں ہوتے تھے کئی لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ وہ یہ مذہب اتنا اچھا ہے، اس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں کہ ان کے مذہب میں یہ ساری چیزیں ہیں، مساوات ہیں، کسی قسم کا کوئی اونچ نیچ بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس باتوں سے، عبادتوں سے اور ساری چیزوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے رہتے۔ تو اس اثناء میں وہاں پر موجود جو لوگ تھے مدینے میں پیغمبر کے اطراف، اب یہ ذہنیت آپ دیکھیے اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے، جو ہر دور میں رہی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ یہ ایک طرح کی فکر ہے جو ہمیشہ موجود رہی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک کہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا تب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، واقعے کے رونما ہونے کے ساتھ ہی سمجھ میں آنے لگا کہ ان کی ذہنیت کیا تھی، ان کی نیت کیا تھی، کن نیتوں سے وہ آئے تھے۔ اب بظاہر تو ایسے معلوم ہو رہا تھا جب واقعہ یہ آیت، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے۔
کیوں یہ آیت کو نازل کرنا پڑا، اللہ کو اتنا سخت حکم دینا پڑا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے اقربا سے مودت و محبت اختیار کی جائے. تو یہ اللہ کو جو کہنا پڑا کہ کچھ نہیں چاہتے آپ یہ کہہ دیجئے، اس لیے کہنا پڑا کہ دنیا والے کچھ دینا چاہتے تھے نبی کو. اجر رسالت کے طور پر نبی کی محنتوں میں تو دنیا والے کچھ دینا چاہتے، تو اللہ نے کہا آپ یہ کہہ دو کچھ نہیں چاہتے آپ. تو کیا دینا چاہتے تھے، کیسے دینا چاہتے، وہ میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ انصار اور مہاجرین نے مل کے یہ طے کیا کہ بھئی نبی کو بڑی زحمتیں ہو رہی ہیں، نبی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان لوگوں کو ٹھہرانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، تو لازمی بات ہے مال دنیا کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کیوں نہ کچھ رقم جمع کر کے نبی کو ہدیہ کریں، یہ کہہ کر کہ آپ اپنے اس کام میں لائیے کہ جو کام میں آپ کو زحمتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جمع ہو کر کچھ ایک مخصوص رقم جمع کر کے نبی کے پاس گئے اور جا کے نبی سے کہا کہ یہ آپ اسے قبول کر لیں کہ آپ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو، اس میں یہ کام آئے گا. تو اس سے پہلے کہ نبی کوئی جواب دیتے جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے اقربا سے مودت و محبت اختیار کی جائے. تو تو اب یہاں پر تاریخ کے لفظ ہیں، یہ کوئی ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہماری اختراع نہیں ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے واقعہ کہ جیسے ہی نبی نے یہ کہا کہ دیکھو ابھی جبرائیل آئے تھے، اللہ نے یہ نیا آیت نازل فرمائی، اللہ کا حکم ہے کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت و محبت اختیار کی جائے، یہ رقم آپ اپنی لے جائیں کہ یہ میں نہیں قبول کر سکتا. اب جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، جب نبی کی بزم سے اٹھ کے جانے لگے تب ذہنیت آشکار ہونے لگی. نبی کی بزم سے اٹھ کے جاتے جاتے اب جو آپس میں گفتگو کرنے لگے اسی سے پتہ چلا کہ ان کی نیت کیا تھی. اب آپس میں جاتے جاتے کہنے لگے کہ ارے بھائی یہ تو پورا کام ہی الٹ ہو گیا، ہمارا پورا مقصد ہی بیکار ہو گیا، اب پھر ہم کو اہل بیت کے کسی فرد کی حکومت ماننی پڑے گی، اب نبی اپنے میں سے کسی کو ہم پہ مسلط کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی کو پیسے وغیرہ دیں گے، مال دیں گے تو شاید نبی جانے سے پہلے ہم میں سے کسی کو مقرر کر کے جائیں، کوئی ذمہ دار بنا کے جائیں گے. تو یہ نیتیں تھیں ان کی. جاتے جاتے خود ان کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ تو ہمارا مقصد ہی ناکام ہو گیا، ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے. ہم تو یہ چاہتے تھے، اب تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، نبی جسے کہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا. تو ان کی اس آیت میں اقربا کا حکم ہی یہ بتا رہا تھا. وہ سمجھ گئے کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے کہ اجر رسالت میں سوائے نبی کے اقربا کی محبت کے کچھ نہیں دیا جا سکتا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کے بعد بھی اب کسی اور کی حکومت نہیں ہو سکتی. نبی اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اپنے ہی لوگوں میں سے کسی کو بنائیں گے. تو اس طرح سے اللہ نے نبی کے اقربا کی یعنی اہل بیت کی محبت کو واجب کر دیا ہم پر کہ اب اگر یہ محبت نہیں اختیار کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اجر رسالت ہی ادا نہ کیا، اور جب اجر رسالت ادا نہ کیا تو پھر تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. ایسے تو اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر من و ان یہی نتائج نکلتے ہیں، لیکن دو منزلیں جو ملتی جلتی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ مقام سمجھ میں آ گیا کہ یہ آئے مودت کے نزول کا اور یہ حکم کا کہ اگر اجر رسالت نہیں ادا کیا تو پھر آپ نے نبی کے احسان ہی کو نہ مانا نا. جب ان کے احسان ہی کو نہ مانا تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ، حج کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نبی ہی کا حق ادا نہیں کیا. ان کا حق ادا کرتے ہوئے سب کچھ یہ کرنا ہے، اجر رسالت ادا تو اجر رسالت ادا نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. بالکل یہی مفہوم غدیر میں نظر آتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلی اللہ اب یہ یا
یا علی یا علی یا اللہم صلی اللہ. یہ اب بات میں بات آ گئی ہے تو میں مربوط عرض کر دے رہا ہوں 2-3 فقروں میں کہ اکثر میں جب بھی غدیر کا موضوع جب ہوتا ہے تو میں یہ معروضہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عام طور پر یہ رجحان ہے اور یہ ایک فطرت ہے انسان کی، اس کو متوجہ کرنا پڑتا ہے. اگر متوجہ نہ کریں تو پھر ذہن جو ہے ایک ہی لائن پر ایک ہی راستے پر جاتا ہے، دوسری جانب غور نہیں کیا تھا. ایسے کئی باتیں ہیں، کئی چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی سے ذات سے منسوب کوئی بات اتنی واضح، مثال میں دیتا ہوں جیسے باب الحوائج ہمارے بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ السلام کا معاملہ ہے. جیسے جناب عباس کی بات ہے، جناب عباس کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں شجاعت، دلیری، وفاداری، اطاعت گزاری، یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ ایک ایسا باروب شخصیت اور ان کے وجود کا جو خاکہ تاریخ نے بتایا وہ ذہن میں آ جاتا ہے، ایک روب و جلال ذہن میں آتا ہے. لیکن جناب عباس کی ذات سے اور بھی چیزیں منسوب ہیں جس کی جانب ہمارا ذہن نہیں جاتا، جیسے عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، شب زندہ داری ہے، رات بھر تلاوت قرآن کریں، یہ باب الحوائج کی ذات سے منسوب چیزیں ہیں یہ. اور پھر ایک رخ جناب عباس کی ذات کا مظلومیت بھی ہے، تو اس پر بھی غور کرنا ہوتا ہے. تو ایسے ہی میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور آیت غدیر کی آیت میں بھی یہی ہوا کہ سننے والوں نے، غور کرنے والوں نے ایک ہی راستے پر دماغ لگا دیا اپنا کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا، آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے نماز نہ پہنچائی، آپ نے روزہ نہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اے نبی آپ نے اگر یہ نہ پہنچایا. توجہ میں چاہوں گا بات آئیے تو اس کروں پھر ہم اپنے موضوع ہی پر ہیں کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو میرا استدلال یہ ہے جب پہنچانے والے کے لیے اتنی تاکید ہے، اتنا انتباہ ہے، اتنی شدت بتائی جا رہی ہے قدرت کی طرف سے، پہنچانے والا نبی ہے، اپنے نبی کے لیے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو جن کو پہنچایا جا رہا ہے کیا ان کو چھوڑ دے گا؟ ان کے لیے بھی من و عن منطقی یہی بات پلٹ جاتی ہے کہ پہنچانے والے کے لیے یہ ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، قبول کرنے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ولایت علی قبول نہ کی تو کچھ قبول نہیں کیا. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اگر یہ اس کا اقرار نہ کیا تو کچھ، جیسا نبی کے لیے اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے نماز ہی نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے، اب ماننے والوں کے لیے اگر یہ نہ مانا تو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، شرط عبادت ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلی اللہ محمد علیہ. صرف عبادات کا انجام دینا شرط نہیں ہے. عبدیت کی جو شرط ہے یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، تو شرط اطاعت و عبادت الہی صرف اطاعت اور صرف عبادت نہیں ہے. ولایت علی کے ساتھ اطاعت ہو، ولایت علی کے ساتھ عبادتیں ہوں. تو پہنچانے والے کے لیے یہی ہے تو قبول کرنے والے کے لیے بھی یہی ہے. تو یہ اور بھی آیتیں ہیں قرآن کی جہاں سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ اگر محبت اہل بیت و محبت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح اس آیہ مودت میں بھی یہی ہے کہ اجر رسالت ہے، اگر اجر رسالت ہے تو سب کچھ ہے، اگر اجر رسالت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اب لفظ محبت سے استفادہ ہے اور محبت کے اقرار سے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی، اس وقت تک ذہن و قلب انسانی کا کیا عالم تھا. یہ ایک تھوڑی چھوٹی سی منطق ہے، مگر اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
حالات اور زمانے کو دیکھتے ہوئے، زمانے والوں کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا والے تو میرے نبی کے کاموں کی، میرے نبی کے کارناموں کی، ان کی قربانیوں کی، ان کے ایثار کی تو یہ دنیا والے درہم و دینار میں قیمت لگا رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو میں ایک ایسی دولت ادر رسالت کے لیے مقرر کر دوں گا کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکے گا۔ یہ دنیا والے تو میرے نبی کے کاموں کو درہم و دینار میں تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میرے نبی کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا تو کوئی پوری دنیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چاند، سورج، ستارے، معدنیات جتنے، سونا، چاندی، زروج، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا نا نبی کا، کیا مقابلہ کرے گا نبی کا؟ تو یہ دیکھ کر اس دور میں یہ آیت کو نازل کیا، لیکن ولایت علی ہے روز اول سے، روز اول سے ہے۔ جب کائنات خلق ہو گئی تو جو تفصیل بتائی گئی اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، اس کا موقع تفصیل کا تو نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا قیام خود اقرار ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب پر۔ یہ کائنات جو قائم ہیں اور پوری دنیا، ساری دنیا کے انسان، دیکھیے ساری دنیا صدقہ ہے علی کی ولایت کا، ساری دنیا کے انسان چاہے وہ علی کو ماننے والا ہو نہ ہو، چاہے خود اللہ کو ماننے والا ہو نہ ہو، چاہے نبی کو ماننے والا ہو نہ ہو، پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے ان اشیاء سے کہ جنہوں نے اقرار ولایت کیا ہے۔ دو چیزیں مثال کے طور پر، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے۔ اب چاہے کوئی بھی انسان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو کہ نہ ہو، نبی کو ماننے والا ہو کہ نہ ہو، علی کو ماننے والا ہو کہ نہ ہو، اگر وہ استعمال کرے گا تو کون سا پانی استعمال کرے گا؟ کیا کوئی ہے جو دونوں چیزیں موجود ہیں آپ کے سامنے، ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی؟ کھارا بھی ایسا کھارا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کھارا نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس کے کو ہم یعنی زبان پہ بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا کھارا پانی ہوتا ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے انسان کون سا پانی استعمال کرتا ہے؟ میٹھا پانی استعمال، چاہے کوئی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، انسان ہے تو وہ اب جو استعمال کر رہا ہے میٹھا پانی، وہ پانی خود میٹھا اس لیے ہوا کہ اس نے اقرار ولایت امیر المومنین کیا تھا۔ ورنہ یا جو میں نے عرض کیا وہ یوں ہی نہیں عرض کیا کہ پوری کائنات کا قیام اقرار ولایت۔ اب اس کی تفصیل ہے، میں صرف اتنا بتا دوں، ہوا یہ کہ جب اللہ نے ولایت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ولایت کو اپنی مخلوقات پر نازل فرمایا، عرض کیا، لفظ عرض ہے، اس کے عرض کیا سمجھانے میں نوجوانوں کو زیادہ ہوتا ہے تو دو تین لفظوں سے عرض کی لفظ، عرض کیا ولایت کو، یعنی نازل کیا ولایت کو، کسے قبول کیا؟ تو جس نے سب سے پہلے قبول کیا اس کا مرتبہ سب سے بلند رہا۔ دیکھیے ابتدا ہی سے یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ مقامات و مراتب کی بلندی اقرار ولایت علی کے عقیدے پر ہے، عبادتوں پہ نہیں ہے۔ عبادت اپنی جگہ پہ محکم ہے، عبادتوں کے ثواب ہیں، عبادتوں کی جزا دی جائے گی، گناہوں کی سزا ہے، نیکیوں کی جزا ہے، لیکن اقرار ولایت بلندی جو مقامات و مراتب کی ہوگی وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگی کہ جس کا عقیدہ
جس کا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوگا اتنے ہی اس کے مقامات بھی بلند ہوں گے۔ تو جس نے سب سے پہلے اقرار کیا آسمانوں میں، اسے بلند ترین مقام عطا کیا گیا، عرش اعلیٰ۔ اسی طرح تمام منازل رہیں، چوتھا عرش، وہاں پر مولا کائنات کی شبیہ رکھی گئی، اس کو اس سے بلند کیا گیا۔ یہ عرش اول جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو چاند ستاروں سے مزین کر دیا۔ زمینوں میں جس زمین نے سب سے پہلے اقرار کیا، اسے کعبے کی دولت سے نواز دیا اللہ۔ یعنی جس نے سب سے پہلے ولایت کا اقرار کیا، اسے کعبے کی زمین بنا دیا۔ پوری دنیا کا مرکز مکہ، مکے کا مرکز کعبہ۔ تو کائنات کا دل کعبہ ہے، اور اس دل کی جو دھڑکن ہے اس کا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اسی طرح ساری چیزیں ہیں زمینوں میں۔ پہلے اس نے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے قبول کیا اسے نبی کی خبر سے منور کر دیا۔ اس طرح سلسلہ پھر سمندروں میں رہا کہ جس نے سب سے پہلے اقرار کیا اسے میٹھا بنا دیا، اس سے کم، پھر اس کے بعد جس نے تاخیر کیا نہ قبول کیا اسے تو کھارا پانی بنا دیا۔ پہاڑوں میں ہیں کہ جس نے سب سے پہلے قبول کیا اسے معدنیات میں فیروزہ بنا دیا، عقیق بنا دیا۔ اس طرح تب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب اگر کہیں فیروزہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیروزے نے اقرار ولایت کیا، اسی لیے اس کا مرتبہ بڑا ہے کہ اس کے پہننے میں ثواب ہے، اس کے پہننے کے فوائد ہے۔ کیوں ہیں؟ صرف اس لیے میں کہنے کا مطلب بنیاد بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہر چیز کی بنیاد ولایت علی پر قائم ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے دلوں کی بنیاد بھی اسی پہ رکھ دی، یہ کہہ کر کہ اجر رسالت کے طور پہ سوائے نبی کے اقربا سے مودت و محبت کے کوئی اور چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر بنیاد ہوتی ہے محبت اہل بیت، یعنی اقربا سے مراد اہل بیت ہی ہوں گے۔ اب جب لفظ کی بات آ جائے تو اقربا سے قربت، قرابت دار، تو اب یہاں پر قرابت داروں کی ان کی بھی محبت آ جاتی ہے جن میں قرابت دار سے مراد رشتہ نہیں ہوتا، ورنہ نبی کے قریب ترین رشتہ دار بھی نبی کے جانی دشمن تھے، تاریخ گواہ ہے۔ تو کہیں اس غلط فہمی میں نہ ہو جائے کہ قرابت داروں سے مراد رشتہ دار ہیں تو وہ رشتہ داروں میں وہ بھی آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں قرابت دار سے مراد نبی کے منشا کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی نبی کے پہلو میں رہ کر بھی منشاء نبی کو قبول نہ کرے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نبی سے میلوں دور رہ کر بھی نبی کے منشاء کا ماننے والا ہے تو وہ اس فہرست میں آ جائے گا۔ تو ان کی محبتوں کو، ان سے مودت و محبت اختیار کی جائے۔ ویسے تفسیر میں جو بنیادی طور پر نام آئے ہیں ان میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر سے سوال کیا گیا، وہ جواب میں عرض کر رہا ہوں، پھر مربوط ذکر ہے کہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں اقربا سے مراد کیا ہے، تو واضح طور پہ پیغمبر نے نام لیے، اس سے مراد میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام۔ صلوات ارشاد فرمائیں آپ۔ تو اس طرح اب ایک بات سے مربوط میں ذکر تمام کروں کہ یہ بنیاد اب ہمارے قلب کے لیے رکھ دی گئی کہ محبت اختیار کرو۔ اب یہ محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی ایک الگ تفسیر ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس وقت یہ اعلان ہوا اس آیت کا، جیسا میں نے کہا مدینے کی زندگی میں ہوا، طے ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی، تو مکے کی ایک پوری زندگی گزر چکی تھی۔ مکے ہی میں پیغمبر نے آغاز اسلام سے پہلے، اعلان اسلام سے پہلے ہی نبی نے 40 برس تک بڑی محنت کی عرب کے ان لوگوں پر، اس جہالت کے دور میں۔ مورخین لکھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، ایک محظوظ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر حقیقت نہیں ہے کہ نبی 40 برس خاموش رہے، 23 برس بولتے رہے، ایسا نہیں ہے۔